بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا محرم الحرام میں شادی و نکاح کر سکتے ہیں۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو سال کے 12 مہینوں میں خاص طرح کا امتیاز حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ مزید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ محرم الحرام کو نحوست والا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ مزاج شریعت سے معمولی سوچ سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی اس مہینے کی نحوست کا قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو معزز و مکرم بتایا ہے اور صاحب شرف ہونا مشہور و معروف چلا آ رہا ہے۔ اس مہینہ میں شادی سے روکنے والے اگر اس بنیاد پر شادی سے روکتے ہیں کہ یہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے، اس مہینہ میں نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضروری ہے۔ لیکن آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینہ میں فضیلت صرف روزوں کی نہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بلکہ فرمایا ہر عمل کا اجر اس مہینہ میں زیادہ ہے۔ چنانچہ اعمال میں سے ایک بڑا اور اہم عمل نکاح بھی ہے۔ معاشرے میں ماہ محرم الحرام سے متعلق کچھ ایسا تصور اور رجحان عام ہو چکا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت مطہرہ کا مزاج اور احکام اس کی صریح اور واضح نفی کرتے ہیں۔ عمل نکاح چاہے کسی مہینہ میں ہو، یہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح اور جائز ہے۔ مباح کام کا ناجائز ہونا کسی واضح ممانعت سے ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے بھی شریعت مطہرہ کی طرف نکاح پر کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ملتی، نہ کتاب و سنت میں، نہ اجماع امت میں، اور نہ ہی قیاس وغیرہ میں۔ چنانچہ جب ایسا ہے تو اس ماہ کا نکاح اپنی اصل یعنی جائز ہونے کے اعتبار سے ہمیشہ جائز ہی رہے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، متقدمین یا متاخرین فقہاء میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ وغیرہ کو ناجائز قرار دیتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی اس کو منع بھی کرتا ہے تو اس کا منع کرنا بغیر دلیل کے ہوگا اور کسی بھی درجہ میں قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ ماہ محرم الحرام میں شادی وغیرہ کرنے کو نامبارک اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اسلام میں جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا گیا ہو، اعتقاداً یا عملاً ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے بدعقیدہ اور جاہل لوگوں سے احتیاط برتیں اور ان کی رسومات سے علیحدگی اختیار کریں، اور ان کی رسومات میں شرکت کرنا حرام ہے۔ ایسی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔